تم إياه تعبدون صدق الله العظيم. دوسری بار اللهم صل على سابقہ جمعہ پر کھانا کھانے کے آداب کے حوالے سے چند باتیں آپ کے گوش گزار کی تھیں. چونکہ ہر بندے کے ساتھ یہ معاملہ روزانہ کی بنیاد پر پیش آتا ہے اور شریعت نے ہماری ہر معاملے میں رہنمائی بھی فرمائی ہے، تو بہتر یہی سمجھا کہ آج کے اس جمعہ کی نشست میں آپ کو وہی موضوع مکمل طور پر سنا دیا جائے، اس کو مکمل کیا جائے. مقصد صرف یہی ہے کہ ہمارا کھانا ہمارا پینا وہ بھی شریعت کے مطابق ہو جائے. مسلمان کا معنی بھی یہی ہوتا ہے، فرما بردار، حکم ماننے والا. تو ہر موڑ پر ہم حکم مانیں گے اللہ کا یا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا. لہذا کھانے میں ہمیں کیا طریقہ بتایا گیا ہے، پینے میں کیا طریقہ بتایا گیا ہے، وہ بھی ہم قرآن و سنت کی روشنی سے سیکھیں گے. صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین کا معمول یہ تھا کہ وہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اداؤں کی نقل کیا کرتے تھے، اداؤں کو اختیار کیا کرتے تھے. اور یہ بھی آپ کو پتہ ہوگا کہ محبت کرنے والا اپنے محبوب کی ادا کو نقل کرتا ہے، اس کی منشا کو پورا کرنا چاہتا ہے. اور حقیقی محبت بھی یہی ہوتی ہے کہ بندہ محبوب کی بات کو مانے، اس کی ادا کو کاپی کرے، نقل کرے. تو ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کے دعوے دار ہیں کہ ہم محب رسول ہیں. تو وہ محبت عملی طور پر کیسے ہم اس کا نمونہ پیش کر سکتے ہیں؟ یقیناً ہر موڑ میں ہر عمل پر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اداؤں کو دیکھتے جائیں گے اور ان کو اختیار کرتے جائیں گے تو انشاءاللہ محبت کا کرنے کا جو اصل مقصود ہے وہ انشاءاللہ حاصل کر پائیں گے. حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دفعہ سواری پر جا رہے ہیں، ساتھ غلام بھی ہے. چلتے چلتے غلام سے کہا، ایک بالکل کھلی جگہ تھی، ویرانہ ریگستان تھا، اور غلام سے کہا کہ ادھر ہی روکو سواری کو. سواری کو روکا، نیچے اترے اور اتر کر تھوڑا سا سائیڈ پہ چلے گئے. وہاں گئے اور بیٹھ کر پھر اٹھ کھڑے ہوئے اور اٹھ کر دوبارہ سواری پہ بیٹھ گئے. چلنے کو کہا غلام کو، تو غلام نے کہا حضرت بغیر کسی وجہ کے، بغیر کسی حاجت اور ضرورت کے آپ نے سفر روکا، سفر سے سواری سے اترے، پھر آپ گئے، کوئی حاجت تقاضا بھی پورا نہیں کیا، صرف بیٹھ کر اٹھ کے واپس آ گئے. اب چلنے کو کہا، بات سمجھ نہیں آئی. تو حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، ہاکذا رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. ایک دفعہ میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ یہاں سے گزر رہا تھا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہاں پر رکے اور آپ نے قضاء حاجت فرمائی، یعنی پیشاب وغیرہ، آپ نے یہیں پر پیشاب وغیرہ قضاء حاجت فرمائی. اب مجھے حاجت تو نہیں تھی لیکن میرے ایمان نے کہا محمد کریم کی ادا کی نقل تو کر لو. نبی کی ادا کو کاپی کرنا، نقل کرنا بھی ثواب ہے. تو بھائیو یاد رکھیے گا، اسی جذبے سے، اسی لگن سے، اسی شوق سے، اسی محبت سے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اداؤں کی نقل کرو، اداؤں کی نقل کرو. یقین کیجئے اللہ پاک نے قرآن مجید میں واضح طور پہ فرمایا ہے، لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ. لوگوں، نبی پاک علیہ السلام کی زندگی میں تمہارے لیے بہترین نمونہ ہے، بہترین نمونہ ہے. تم انگریزوں کی نقل میں کھانے کھاؤ،
انگریزوں کی نقل میں مشروبات پیو، انگریزوں کی نقل میں غیروں مسلموں کی نقل میں زندگیاں گزارو۔ ایک یہ طریقہ ہے، اور ایک یہ طریقہ ہے کہ کائنات کی افضل ترین ہستی کی نقل کرتے ہوئے تم یہ کام کرو، یقیناً تمہاری عروج، تمہاری بلندی اتنی بڑھ جائے گی کہ دنیا ریس کرے گی تمہارے لیے۔ اور یقین کیجئے، ایک دفعہ ایک غزوہ، ایک جنگ کے موقع پر مسلمانوں کا قافلہ کیا ہوا، جنگ کا موقع ہے، اور وہاں پر ان کے ساتھ قتال ہو رہا ہے، جہاد ہو رہا ہے، اور اس قتال اور جہاد میں 2-3 دن گزر گئے، فتح نہیں ہو رہی۔ تو صحابہ کرام نے مشورہ کیا کہ یار کوئی ایسا عمل جو ہم نے نبی علیہ السلام کا چھوڑ رکھا ہو، جس کی وجہ سے آج ہمیں یہ دقت ہو رہی ہے۔ غور کیا تو کہا ہو مسواک والی سنت رہ گئی ہے، مسواک والی سنت وہ ہم سے چھوٹ رہی ہے، لہذا پہلے مسواک والی سنت کو اختیار کرو، پھر اگلا حملہ کریں گے۔ تمام صحابہ نے مسواک والی سنت پہ عمل کیا۔ یقین کیجئے، سنت پر عمل کرنے کی برکت دیکھیں، آپ حیران ہو جائیں گے۔ دشمن کی نظر پڑی کہ سارے ہی مسواک کر رہے ہیں، ان کو کیا پتا یہ کیا ہے، مسواک ہے کیا ہے۔ ان کے ذہن میں آیا کہ یہ اپنے دانت تیز کر رہے ہیں۔ انہوں نے آپس میں کہا مسلمان اپنے دانت تیز کر رہے ہیں، آج ہمیں کچا کھانا چاہتے ہیں، لہذا بھاگو، بھاگ جاؤ۔ وہ لشکر دشمن کا بھاگ گیا، ایک سنت پر عمل کی برکت سے اللہ نے فتح عطا فرما دی۔ تو آج اگر میں اور آپ اپنے جائز اور مباح کاموں کے اندر رسول اللہ کی تعلیمات کو دیکھیں گے اور اس پر عمل کریں گے، یقین کیجئے وہ اعمال ہمارے لیے ثواب کا بھی باعث بنے گے، اور ہمارے لیے اللہ کے ہاں اور دنیا میں عزت کا بھی ذریعہ بنے گے۔ اس لیے ذوق اور شوق سے سنو اور ان چیزوں کو اختیار کرو۔ اور میں آپ سے انشاءاللہ قوی امید رکھتا ہوں کہ سب کا جمعے جو کتاب الاطعمہ کے باب سے میں نے چند باتیں آپ کو ذکر کی ہیں، کھانے پینے کے حوالے سے چند چیزیں آپ کے سامنے ذکر کی ہیں، مجھے انشاءاللہ امید ہے کہ آپ نے اس پر عمل کی پوری کوشش کی ہوگی، اور مزید انشاءاللہ آپ کو شریعت کی باتیں بتلاتا ہوں تاکہ اللہ تعالی ہم سب کو اس پر عمل کی توفیق نصیب فرمائے، آمین کہہ دیں۔ تو سب سے پہلے بات میں نے آپ کو سابقہ جمعہ پر بتایا تھا، دعوت کے حوالے سے جو بات ہماری چل رہی تھی کہ دعوت پر جاتے ہوئے اس بات کا لحاظ رکھا جائے کہ انسان دعوت پر اس وقت پہنچے جب دعوت کا وہ پورا انتظام مکمل ہو جائے، اور دعوت کھانے کے بعد انسان کو چاہیے کہ وہ گپوں میں جی لگا کے نہ بیٹھے، وہاں سے رخصت لے اور اجازت لے کر چلا جائے۔ یہ احسن طریقہ ہے، احسن طریقہ ہے۔ ہاں اگر میزبان اس بات پر زور دے کہ نہیں جی نہیں آپ ضرور بیٹھیں تو پھر رخصت ہے، پھر اجازت ہے، لیکن بغیر کسی اس کی ڈیمانڈ کے اور اس کے تکرار کے بندہ خواہ نہ بیٹھے۔ اس سے قرآن کا حکم یہی ہے، شریعت کی منشا یہی ہے۔ اس کے بعد میں نے آپ کو چند باتیں بتلائی تھیں آج کے حوالے سے، شاید سر نہ بھی لگ سکے، تو سر کا تو بہرحال بعد کی باتیں ہیں، اصل مسئلہ تو یہ ہے کہ ہمیں سمجھ آنا چاہیے کہ مسئلہ کیا ہے۔ یہ چند چیزیں میں نے ہائی لائٹ کر دی ہیں تاکہ آپ کے سامنے جو ہے جی سب سے پہلے کھانا کھانے سے پہلے انسان کو چاہیے کہ انسان ہاتھ کو دھو لے۔ کھانا کھانے سے پہلے بھی ہاتھ دھونا اور کھانا تناول کرنے کے بعد بھی ہاتھ دھونا، یہ سنت سے ثابت ہے، ٹھیک ہے۔ اور میں نے آپ کو سابقہ جمعہ بتلایا تھا کہ کھانا کھانے کے بعد انگلیوں کو چاٹ لینا، پھر اس کے بعد کسی جو ہے پانی سے دھو لینا یا کسی چیز سے صاف کر لینا، یہ طریقہ اصل طریقہ یہی ہے۔ اے نہیں بے ہاتھوں پہ ذرات لگے ہوئے ہیں کھانے کے اور بندہ واش بیسن پہ ٹوٹی پہ جا کے ہاتھ دھو لے، سارے ذرات نالی میں بہتے رہیں، یہ چیز بالکل روا نہیں ہے، صحیح نہیں ہے، ٹھیک ہے جی۔ تو اس لیے کھانا کھانے سے پہلے ہاتھ دھونا اور کھانا کھانے کے بعد۔ ترمذی شریف کی حدیث کا مفہوم ہے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
کہ کھانا کھانے سے پہلے اور کھانا کھانے کے بعد ہاتھ دھونے سے ہی کھانے میں برکت ہے۔ اصل چیز برکت ہے، یاد رکھیے گا۔ برکت جب چھن جاتی ہے تو وہ کھانا پورا نہیں ہوتا، وہ چیزیں وہ ہے انسان کے لیے مفید نہیں ہوتی۔ اس لیے اس بات کی برکت حاصل کرنے کے لیے پہلے ہاتھ دھوئیں، کھانا کھانے کے بعد انگلیاں چوسنے کے بعد پھر ہاتھ دھو لیں، یہ جو ہے مسنون طریقہ ہے۔ اس کے بعد برتن سے منہ لگا کر پانی پینا، یہ برتن سے منہ لگا کر پانی پینا، ایک یہ گلاس ہے، کٹورا ہے، منگرا، ان سے پانی پینا تو پیے ہی نہیں سے جاتا ہے نا، اس میں تو کوئی عیب نہیں ہے۔ لیکن وہ برتن جس کو منہ نہیں لگایا جاتا، جیسے بوتل ہے، بوتل ہے یا کولر لگا گھر میں ہے، اس کو ٹوٹی سے منہ لگا لے، جس طرح بچے بعد اب حرکت کرتے ہیں، ٹوٹی کو منہ لگا لیا، یا جو ہے ایسی چیز ہے، کوئی مشکیزے کا دور ہوتا تھا پہلے، کسی چیز میں ٹب میں پانی پڑا ہے تو وہیں پر منہ لگا دیا، تو یہ چیز شریعت میں جائز نہیں ہے، بالکل نہیں لگانا چاہیے۔ چاہیے کہ آپ چھوٹے برتن میں جو استعمال کا ہے اس برتن میں آپ پانی ڈالیں اور پانی کا استعمال کریں۔ بوتل پڑی ہے، جگ پڑا ہے، جگ کو منہ لگا دیا ہے، تو یہ چیزیں بالکل غلط ہیں، ناجائز ہیں، مکروہ ہیں، ان چیزوں سے اوائڈ کرنا چاہیے، اجتناب کرنا چاہیے۔ بوتل جگ وغیرہ یا ٹب وغیرہ یا کولر کی ٹوٹی کو منہ لگانا یہ بالکل صحیح نہیں ہے، اس سے خود بھی روکنا چاہیے اور اپنے بچوں کو بھی روکنا چاہیے۔ یہ آداب طعام ہے، کھانے کے آداب ہیں، اس لیے اس کا لحاظ رکھیں۔ اور اس کے بعد اگر آپ گلاس میں پانی پینا چاہتے ہیں تو گلاس میں پانی پیتے وقت یہ بات بھی ذہن میں رکھیے گا، آپ گلاس میں پانی پینا چاہتے ہیں یا منگرے کٹورے میں پانی پینا چاہتے ہیں تو آپ اس سے پئیں، اور اس کا طریقہ کار یہ ہے کہ 3 سانس میں پئیں، 3 سانس میں پئیں۔ اب آپ کا دل چاہتا ہے کہ میں نے ایک گلاس پیا اور دوسرا بھی پیوں، تیسرا بھی پیوں، پیاس آپ کو شدت کی ہے، تو اس کے لیے کیا ہے، ہر گلاس میں 3 سانس نکالیں، ہر گلاس میں 3 سانس نکالیں۔ اے نہیں بھئی ایک گلاس ایک سا و دوجا گلاس دوجا سا و تریجا گلاس نہ، ایسے نہیں، بلکہ ہر گلاس میں 3 سانس نکالتے جائیں۔ 10 گلاس پی لیں، شریعت میں اللہ کی نعمتیں استعمال کرنے سے کوئی نہیں روکتا، شریعت میں جائز ہے، اجازت ہے۔ لہذا پانی پیتے وقت بھی اس بات کا لحاظ رکھا جائے، بڑے برتن کو منہ نہ لگایا جائے، اور اس کے بعد جس برتن میں آپ پی رہے ہیں اس کا لحاظ رکھا جائے، یعنی اس میں 3 سانس لے کر پانی پیا جائے۔ اسی طرح کوئی بھی مشروب ہے، ٹھنڈا ہے یا گرم ہے، چائے ہے یا کولڈ ڈرنک ہے یا کوئی بھی ہے، اس کے لیے بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے خاص طور پر گرم چیز پینے کے لیے بعض لوگ منع کرتے ہیں کہ جی پھونک نہ ماری جائے، بعض لوگ پھونک مار کے پیتے ہیں، پتہ ہے آپ کو، ٹھیک ہے، اس کے لیے کیا شرعی مسئلہ ہے؟ یہ گلا فائدے والی ہے نا، روزمرہ پیش آنے والی چیزیں ہیں، انشاءاللہ عقائد کا بھی بیان ہوتا ہے، بدعات کا رد بھی ہوتا ہے، ہر الحمدللہ مختلف موضوعات پر آپ کو بیانات سناتا رہتا ہوں تاکہ ہر اعتبار سے فائدہ ہوتا رہے۔ یہ باتیں بھی سننے کی ہیں تاکہ ہماری اصلاح ہو جائے، ہمارا معاشرہ درست ہو جائے۔ بہرحال تو یہ جو گرم چیز ہوتی ہے خاص طور پر اس میں پھونک مارنے کا ہمارے ہاں جو ہے لوگوں کی روٹین ہوتی ہے، تو یاد رکھیے گا شرعی طور پر اگر آپ اپنا گرم مشروب پی رہے ہیں، گرم چیز پی رہے ہیں، چائے وغیرہ کوئی اور چیز ہے، سوپ ہے، کوئی بھی چیز ہے، آپ گرم پی رہے ہیں اور آپ کا علیحدہ برتن ہے، آپ کا علیحدہ پیالہ ہے، آپ کا علیحدہ برتن ہے، تو اس سے پھونک مارنے میں حرج کوئی نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ اور اگر آپ کا اجتماعی برتن ہے، بڑا پیالہ تھا بھائی، 2-4 گھٹ تو بھر، 2-4 تو پھر اس کے اندر پھونک مارنے سے فقہا نے منع کیا ہے، پھونک نہ ماری جائے۔ کیوں؟ اس کی اور وجہ نہیں ہے، صرف ایک ہی وجہ ہے، وہ یہ ہے کہ آپ کی پھونک کے ساتھ لعاب کا ذرہ بھی جا سکتا ہے، تھوک کا ذرہ بھی جا سکتا ہے، تو جو دوسرا بندہ پینے والا ہے وہ گھن کرے گا، وہ نفرت کرے گا، اس لیے تاکہ وہ نوبت نہ آئے، اس لیے بیسیکلی یعنی پھونک مارنا منع نہیں ہے، ذہن میں رکھیے گا، لیکن اگر کوئی بندہ اجتماعی برتن میں ہے تو اس میں پھونک نہ ماری جائے، اس سے احتیاط کی جائے۔ میں نے آپ کو چمچ اور ہاتھ سے کھانے کے بارے میں جو بات بتلائی تھی پچھلے جمعے، اس میں بھی یہی وجہ بتلائی تھی، آپ کو یاد ہوگا، میں نے کہا ہاتھ سے کھانا ہی سنت ہے، ٹھیک ہے۔ بعض لوگ کہتے ہیں جی ہم چمچ کو پاؤں سے پکڑتے ہیں، تو یاد رکھیے گا چمچ سے کھانا کھانا جائز ہے، منع نہیں ہے، لیکن سنت ہاتھ سے کھانا ہے۔ جو چیزیں ہاتھ سے ہی کھائی جا سکتی ہیں ان کا کھانا ہاتھ سے ہی سنت ہے، باقی رہا مسئلہ سپون چمچ سے کھانا جائز ہے۔ لیکن پھر میں نے آپ کو ایک اور بات بھی بتلائی تھی،
میں نے کہا تھا ہاتھ سے جب آپ کھائیں گے آپ چیز کو اٹھا کر ایسے کریں گے، منہ میں ڈال دیں گے، منہ میں ہاتھ کوئی نہیں ڈالتا، چمچ منہ میں ہی جاتا ہے۔ جب آپ علیحدہ کھا رہے ہیں اور چمچ سے کھا رہے ہیں پھر تو چلو کوئی حرج نہیں ہے، لیکن آپ اجتماعی کھانا کھا رہے ہیں، 2-4 بندے بیٹھ کے ایک ہی ڈش میں ایک ہی پلیٹ میں کھا رہے ہیں، چاول وغیرہ یا جو بھی چیز ہے، یا لیکوڈ ہے کوئی ایسا ہے، کوئی مثلا سویٹ ہے، کسٹرڈ وغیرہ ہے، یا کوئی آئس کریم ہے، کوئی ایسی چیز ہے، اب آپ منہ میں چمچ ڈال کے اس کو اچھی طرح صاف کر کے منہ والا لعاب اوپر لپیٹ کر صحیح پھر دوبارہ اسی کھانے کی چیز میں ڈالتے ہیں، تو یہ دوسرے بندے کو گھن آتی ہے۔ شریعت نے ہمیشہ ہمیں ان چیزوں کی تعلیم دی ہے جو صاف ستھری ہیں، صاف ستھری ہیں، جس سے اتنی نظافت والی اور پاکیزہ شریعت اور کسی کے پاس نہیں ہے جو اللہ نے ہمیں دین میں شریعت میں جو احکامات دیے ہیں، اس لیے اس کو فالو کیا جائے، اس پر عمل کیا جائے۔ تو چمچ کے بارے میں بھی یہی وجہ بتائی تھی کہ لعاب دوبارہ داخل ہوتا ہے کھانے میں، دوسرے بندے کو نفرت آتی ہے، تو آپ ہاتھ سے اٹھائیے گا اور منہ میں ڈالیے گا، آپ کا لعاب اس کھانے میں نہیں جائے گا، دوسرے کے لیے بھی آسانی ہوگی۔ تو لہذا اس بات کا بھی لحاظ رکھا جائے کہ پھونک مارتے ہوئے اگر آپ کا انفرادی معاملہ ہے تو پھر پھونک مارنا جائز ہے، لیکن آپ کا اجتماعی معاملہ ہے تو پھر پھونک مارنا فقہا نے مکروہ لکھا ہے، مکروہ تنزیہی ہے۔ ٹھیک ہو گیا جی۔ اس کے بعد پیٹ بھر کر کھانا کھانا، یہ آداب طعام ہے جی، توجہ سے سنیے گا۔ پیٹ بھر کر کھانا کھانا یہ جائز ہے یا نہیں؟ تو یاد رکھیے گا ضرورت کے تحت پیٹ بھر کر کھانا کھانا بھی جائز ہے، سیر ہو کر۔ اور اس کی دلیل ہے، ایک دفعہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حدیث سنیے گا آپ کو انشاءاللہ سمجھ آ جائے گی ساری بات کی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھوک کی وجہ سے راستے میں نڈھال ہو کے گرے پڑے تھے۔ آپ سوچیں کتنی غربت کا عالم ہوگا، چلا نہیں جا رہا بھوک کی وجہ سے۔ خیر اتنے میں ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا گزر ہوا، تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان سے پوچھا، حضرت یہ وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا إِنَّمَا نُطْعِمُ، اس آیت کا ذرا ترجمہ اور مفہوم تو سمجھا دیں۔ تو ابو بکر صدیق کی توجہ نہیں گئی کہ اس کا مقصد کیا ہے، یعنی اس بندے کا مقصد کیا ہے۔ ترجمہ وہ تو عربی لوگ تھے، انہوں نے ترجمہ بتایا، چل دیے۔ تھوڑی دیر کے بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا گزر ہوا، تو ابو ہریرہ نے اسی نیت سے بھئی یار یہ کھانے کھلانے کی اس آیت کے اندر جو ہے نا ترغیب ہے، تو میں ان کو آیت پوچھوں گا، یہ آیت کا ترجمہ ہو سکتا ہے ان کو خیال آ جائے اور مجھے کچھ کھانے کا دے دے۔ یار عجیب بات ہے، کیسی ان کی عزت نفس تھی، بھوک کی وجہ سے اتنا ضعف ہے کہ چلا نہیں جا رہا، گرا پڑا ہے، لیکن اللہ واسطے شیطان ہو جی، ہاتھ نہیں پھیلا رہا، یعنی وہ ایسے طریقے سے بات کر رہا ہے تاکہ عزت نفس بھی بچے اور جو ہے میرا مسئلہ بھی ہو سکتا ہے حل ہو جائے۔ یہ طریقہ ہے، ہم معمولی باتوں پر دوسرے سے سوال کرنے چل پڑتے ہیں، معمولی باتوں پر۔ تو یاد رکھیے گا، ویسے اللہ کے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا مفہوم ہے کہ بے جا سوال کرنے والا قیامت کے دن جب سوالی آئے گا اس کا چہرہ زخمی ہوگا، دوسری روایت میں آتا ہے اس کے چہرے پہ گوشت نہیں ہوگا، جو بے جا سوال کرتا رہتا ہے۔ اس لیے سوالات سے بچنا چاہیے، بار بار سوال کسی سے نہیں کرنا چاہیے، خود نبھانی چاہیے۔ اوق سوق زندگی کا حصہ ہے، مشکل آسانی زندگی کا حصہ ہے، اس کو خود فیس کرنا چاہیے، اللہ سے عافیت طلب کرنی چاہیے۔ بہرحال تو ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دوسرے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی یہ آیت پوچھی، انہوں نے بھی ترجمہ بتایا، خیال نہیں آیا بھائی کس مقصد سے پوچھ رہا ہے، چلے گئے۔ تھوڑے دیر کے بعد اللہ کے پاک پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا گزر ہوا، تو حضرت ابو ہریرہ نے اللہ کے نبی سے عرض کی، یا رسول اللہ اس آیت کی ذرا تشریح تو سمجھا دیں۔ اللہ کے پاک پیغمبر نے مسکرا کے فرمایا، ابو ہریرہ بھوک تو نہیں لگی تمہیں؟ تو حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں، یا رسول اللہ بھوک تو لگی ہے، مجبور ہو کے یہ کہہ رہا ہوں، ہمارا ایمان ہے ساری دنیا کے عقل مند جمع کر لو، نبی سے زیادہ عقل مند کوئی نہیں ہوتا، فہم و فراست والا نبی سے بڑھ کر کوئی نہیں ہو سکتا۔ اللہ کے نبی فوراً سمجھ گئے، فرمایا اچھا بھوک لگی ہے تمہیں شدید، آجا میرے ساتھ، تال خلفی، آجا میرے پیچھے۔
حضرت ابو ہریرہ نبی علیہ السلام کے پیچھے اللہ کے پاک پیغمبر گھر گئے، وہاں پر مسجد میں بٹھایا یا جہاں جو جگہ تھی بیٹھنے کی وہاں بٹھایا۔ اللہ کے پاک پیغمبر نے اپنے گھروں سے پوچھوایا، گھروں میں کوئی کھانے کی چیز ہو تو کہیں کسی زوجہ کے گھر میں کھانے کی چیز ہی نہیں ہے، ایک پیالہ ایک زوجہ کے گھر سے ملا دودھ کا۔ اللہ کے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ پیالہ فرمایا لے آؤ، پیالہ لے آئے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں بڑا خوش ہو گیا، چلو یار مجھے بھوک بڑی شدید تھی، میرا انتظام ہو گیا الحمدللہ۔ اب ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ میں انتظار میں تھا، اللہ کے نبی مجھے دیں گے اور میں پیوں گا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا ابو ہریرہ، میں کہا جی یا رسول اللہ۔ اللہ کے نبی نے فرمایا جا وہ اصحاب صفہ کے 70 جو مسافر پڑے ہیں نا قرآن و سنت سیکھنے کے لیے، پہلے ان کو بلا کے لے آ۔ ابو ہریرہ فرماتے ہیں نبی کا حکم تھا، کوئی بات ہی نہیں کر سکتا تھا، ذہن میں آیا بے بھوک مجھے شدید لگی ہے، اللہ کے نبی ان کو بلوا رہے ہیں۔ خیر چپ، کون بولے نبی کے آگے؟ فرماتے ہیں میں چلا گیا، میں نے اصحاب صفہ کو بلایا، وہ 70 بندے بیچارے بھوکے تھے، ان کو بھی یقین امید لگ کے چلو کچھ کھانے کا آ گیا ہوگا، وہ دوڑے دوڑے آ گئے۔ اللہ کے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ابو ہریرہ یہ جو 70 بندے بیٹھے ہیں نا یہ پیالہ پکڑ۔ ابو ہریرہ کہتے ہیں میرے ذہن میں تھا اب اللہ کے نبی مجھے کہیں گے پہلے تو پی پھر ان کو پلانا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا ابو ہریرہ یہ پیالہ پکڑ اور پہلے نمبر والے صحابی سے شروع ہو جا۔ فرماتے ہیں میں ان کو پلاتا اور دیکھتا غور سے کہ نہیں مکتا نہیں گیا، سارا تو نہیں پی گیا، کیونکہ سارے بیچارے بھوک کی وجہ سے بڑے بے قرار تھے۔ ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ میں نے ایک کو پلایا، دوسرے کو پلایا، چوتھے کو پلایا، 10ویں کو پلایا، 20ویں کو پلایا، 70 بندوں نے پیالہ پی لیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابو ہریرہ کچھ بچا ہے؟ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں واللہ ما نقص منہ یا رسول اللہ، اللہ کی قسم ہے ایک قطرہ بھی کم نہیں ہوا۔ 70 بندوں نے پیالہ پیا۔ یہ آپ معجزات کی صورت میں سنتے رہتے ہیں پہلے، لیکن جو میں مسئلہ سمجھانا چاہتا ہوں یہ سمجھیے گا۔ ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ 70 بندوں نے پیا، ایک قطرہ بھی کم نہ ہوا، پیالہ اسی طرح بھرا کا بھرا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 70 بندوں کے بعد فرمایا ابو ہریرہ اب تو پی۔ اب مسئلہ سمجھنا، اب پوائنٹ پہ آ گیا ہوں۔ ابو ہریرہ نے وہ پیالہ دودھ کا پینا شروع کیا، پی 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 کے رج گیا، سیر ہو گیا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا پی بھائی، اس نے اور پینا شروع کیا، وہ پی پی کے پھر سیر ہو گیا، رج گیا۔ کہتا ہے یا رسول اللہ بس۔ اللہ کے نبی نے فرمایا اور پی، اس نے پھر پینا شروع کیا، حتیٰ کہ اسادی سرے کی جاتے ہیں یا رسول اللہ ہوں تو باہر آندا ہے، ہوں تو رج گیا، بالکل فل ہو گیا، ایک قطرے کی بھی گنجائش نہیں ہے۔ اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اب پیالہ مجھے دے دے۔ پھر اللہ کے نبی نے وہ پیالہ لیا اور اپنے ہاتھوں سے پکڑ کر آپ نے وہ نوش فرمایا اور آپ نے وہ سارا پیالہ پھر ختم کیا۔ یہاں مسئلہ 2-3 سمجھیے گا۔ پہلا مسئلہ میں نے جو آپ کو بتانا ہے کہ پیٹ بھر کر کھانا یا پینا ناجائز ہوتا تو اللہ کے نبی ابو ہریرہ کو بار بار اصرار نہ کرتے۔ فقہا نے لکھا ہے، علماء نے لکھا ہے کہ مجبوری کے تحت کسی عذر میں، کسی شدید بھوک کے عالم میں پیٹ بھر کر بھی کھانا کھایا جا سکتا ہے، کھانا کھانا جائز ہے، ٹھیک ہے۔ اگر ناجائز ہوتا تو اللہ کے نبی کبھی ابو ہریرہ کو بار بار نہ پلاتے اور ابو ہریرہ کبھی یہاں تک نہ ہو جاتا، ٹھیک ہے۔ یہ مسئلہ سمجھ آیا آپ کو؟ میں آپ کو یہ بتانا چاہتا تھا کہ پیٹ بھر کر کھانا کھانا جائز ہے یا نہیں، تو اس کی وجہ میں نے یہ حدیث آپ کو سنائی ہے، تو ذہن میں رکھیے گا کبھی کبھی پیٹ بھر کر کھانا کھانا بھی جائز ہے، لیکن عموماً عام طور پر انسان کو چاہیے کہ وہ جب تھوڑی سی بھوک رہتی ہو، عادت اس کی نہ بنائے پیٹ بھر کر کھانے کی، جب تھوڑی سی بھوک رہتی ہو انسان ہاتھ پیچھے کھینچ لے تاکہ انسان کو جو ہے وہ کھانا انسان کے لیے نقصان دہ نہ ہو، کیونکہ جب بندہ اوور ایٹنگ کرتا ہے، اوور کھاتا ہے، زیادہ کھاتا ہے، اس وقت پھر وہی کھانا انسان کے لیے وبال بن جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس لیے اس بات کا لحاظ رکھا جائے کہ عموماً انسان کو تھوڑا کھانا چاہیے، اور کبھی کبھی مجبوری ہو یا کہ اسپیشل ڈش بن گئی ہے، کوئی اسپیشل VVIP ڈش بنی پڑی ہے اور بڑی طلب بھی تھی تو رج کے کبھی کھا لیا، تو اس کو حرام یا ناجائز نہیں کہا جا سکتا، ٹھیک ہے۔ باقی رہا مسئلہ جو ہے اسی کھانے پیٹ بھر کر کھانے سے متعلق صورتن اللہ وانا خیر ہے، مسئلے سمجھ آنے چاہیے نا، سر زندگی رہی تو باطلس، ہاں اللہ خیر کرے سی، ٹھیک ہے، مسئلے سمجھیں۔ تو عموماً کھانا جو ہے وہ تھوڑی سی بھوک رکھ کر کھانا چاہیے، اور ویسے اطباء نے یہ لکھا ہے، حکیم صاحب انشاءاللہ تائید کریں گے، بس زیادہ چبا کر اور آہستہ سپیڈ سے کھانا کھانے سے انسان موٹا بھی نہیں ہوتا اور رجتا بھی جلدی ہے،
ٹھیک ہے، اور میدے پر بھی برڈن اور بوجھ نہیں پڑتا. امید ہے یار گل ہے نا جی. ہاں زیادہ چبا کر میں تو ایک دفعہ ایک کتاب میں پڑھ رہا تھا بھائی 32 دانت ہے نا تو نوالے کو 32 دفعہ چباؤ قیمہ چوری کر کے بالکل اندر جائے. اور یہ بھی آپ کو پتہ ہونا چاہیے جو ٹیسٹ ہوتا ہے نا مزہ کھانے کا وہ زبان کی حد تک ہوتا ہے. جب تک آپ کے منہ میں کوئی بھی چیز ہے، جب تک آپ کے منہ میں ہے اس کا ٹیسٹ کا آپ مزہ لے رہے ہیں ذائقے کا. جو ہی گلے سے نیچے جائے گا بات کہنا نہیں پتہ بھائی ککڑ گیا ہے، دیسی گیا ہے، برائلر گیا ہے، ڈال گئی ہے، سبزی گئی، تلے ہر شے برابر ہوندی ہے. پتہ نہیں نا. ہاں ٹیسٹ منہ میں ہوتا ہے، ذائقہ یہ سینسز جتنی بھی ہیں اللہ نے سینسر رکھے ہیں نا وہ زبان پہ رکھے ہیں جو ٹیسٹ والے ہیں، ٹھیک ہے، ذائقے والے. لہذا منہ میں زیادہ دیر چباؤ تو زیادہ مزے لو، زیادہ دیر تک ٹیسٹ لیتے رہو، وہ بھی مزہ ہے. اور چبا کے کھاؤ، میدے پر بھی بوجھ نہیں ہے، اس میں افادیت بھی زیادہ ہے، موٹاپا بھی نہیں آتا. بہرحال تو پیٹ بھر کر کھانا کھانا یہ کبھی کبھار جائز ہے، اس کی عادت نہیں بنانی چاہیے، ٹھیک ہے. اور اس کے بعد سوال ایک اور آ گیا بھائی دن میں 3 دفعہ کھانا کھایا جائے، ناشتہ، دوپہر کا کھانا اور شام کا کھانا، یہ 3 دفعہ کھانا کھایا جائے یا کوئی اور شرعی طور پر روٹین ہے؟ تو یاد رکھیے گا قرآن میں بھی غدا اور عشاء کے لفظ آتے ہیں، 2 ٹائم کا کھانا کھایا جاتا ہے. شرعی طور پر ہے. ویسے جو آپ اپنے لیے اگر بہتر زندگی اور سوکھی زندگی گزارنا چاہتے ہیں تو 2 ٹائم کا کھانا کھائیں، تیسرے ٹائم کا نہ کھائیں. سوکھی زندگی ہے وہ، ٹھیک ہے. ناشتہ منڈ کے کیتا 2-2.5 پراٹھے، پھر اس کے بعد 12-1 بجے 2 بجے پھر دفتر سے دکان سے یا کہیں کام سے واپس آیا، پھر رج کے منڈ کے کھادا، تو پھر رات کو وقت دبا کے کھادا، پھر اس کے بعد ہمیں شوگر ہو گئی ہے، یہ ہو گیا ہے، وہ ہو گیا ہے. یہ شوگر کا مسئلہ بھی اوور ایٹنگ کی وجہ سے ہوتا ہے عموماً، ٹھیک ہے. اس لیے اس کا لحاظ رکھا جائے، دن میں 2 مرتبہ کھانا کھایا جائے. اگر آپ چاہتے ہیں یار میں صبح ناشتہ کرتا ہوں نا تو پھر جو ہے میں شام تک نہیں برداشت کر سکتا، تو دن میں کچھ تھوڑا بہت ہلکا سا کچھ سیلڈ ویلڈ سلاد ہلکی پھلکی کوئی چیز لے لیں، ہے کوئی بسکٹ کا پیکٹ لے لیں، معدے کو تھوڑا ریلیکس دیا کریں. روزوں کے اندر عموماً بندوں کی صحت ٹھیک ہوتی ہے. معدے کی خرابی کا مسئلہ رمضان میں میرے مطابق، میری آبزرویشن کے مطابق شاید کوئی 2-3% رہ جاتا ہو تو یہاں رہنا جی. کیوں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ صبح ساری سے لے کر افطاری تک بڑا گیپ دے دیا ہم نے اس کو. معدہ سکون میں آ جاتا ہے، معدے کی خرابی نہیں ہوتی، ساری چیزیں فٹ ہو جاتی ہیں. تو اس لیے اس بات کا بھی لحاظ رکھا جائے، 2 ٹائم کا اہتمام کیا جائے، تیسرے ٹائم سے بچا جائے. لیکن اے نہیں بھائی تیسرے ٹائم کھا ہی نہ ہو سکتے بھائی ناجائز ہے، ایسی بات نہیں. کھا سکتے ہیں، 10 دفعہ کھاؤ، شریعت میں منع نہیں ہے. لیکن شریعت میں جو طریقہ اور اسلوب بتایا گیا ہے 2 ٹائم کھانا کھایا جائے. صبح 9-10 بجے کھائیں اگر آپ کے پاس ایسی کوئی ٹائمنگ ہے. صبح دفتر جانا ہے تو پھر 6 بجے 7 بجے ناشتے بن جاتے ہیں. ٹائمنگ نہیں ہے، ویسے گھر کے بندے ہیں، روٹین میں اپنے دکانداری ہے تو سونا روٹین نال 9-10 بجے صبح کا کھانا کھاؤ جس طرح دیسی لوگ کھاتے ہیں، اور پھر مغرب سے بعد یا پہلے اس روٹین میں شام کا کھانا کھا لو. یہ بہترین عادت ہے. بہرحال یہ تو عادت کی بات ہے، 2 ٹائم کھانا کھانا بہتر ہے. ہاں بعض دفعہ یہ ہوتا ہے کہ روٹی کھاتے ہوئے نا کہیں آپ دعوت پہ جاتے ہیں تو روٹی کھاتے وقت لوگ کیا کرتے ہیں، روٹی اٹھائی، توجہ سے میری طرف دیکھیے گا، یہ ڈیلی بیس پہ آپ کو مسائل پیش آتے ہیں، میں ان کو ہائی لائٹ کر رہا ہوں، غور سے سنیے گا. بعض دفعہ یہ ہوتا ہے بھائی روٹی اٹھاتے ہیں نا دسترخوان پہ بیٹھے ہوئے تو روٹی کے 4 ٹکڑے کر دیتے ہیں، 4 ٹکڑے، پھر ایک ٹکڑا ساتھ والوں کو دے دیتے ہیں. تو نہ لیں کہ نہیں ہوئے دیکھے نہیں کدی، میں نے کئی دفعہ دیکھا ہے ایسا، کیونکہ ہم عموماً دعوتوں پہ ہوتے ہیں، مولوی ہیں نا جی، تو یہ دیکھنے میں آتا ہے کئی دفعہ روٹی اٹھا کے 4 ٹکڑے کر دیے برابر کے اور 4 ٹکڑے دے دیے، ایک ٹکڑا سب کو دے دیا، ایک خود رکھ لیا. تو یاد رکھیے گا شرعی طور پر ایسا کوئی ثبوت نہیں ہے، اس کا کوئی وجود نہیں ہے کہ 4 ٹکڑے کریں. ہاں البتہ بعض جگہوں پر ایسے ہوتا ہے کہ اہل تشیع جو لوگ ہیں نا، شیعہ لوگ، یہ 4 خلفاء کو نہیں مانتے. یہ کہتے ہیں سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ بعض لوگوں تو ان کو نبوت سے اوپر لے جاتے ہیں، اور بعض تفصیلی شیعہ جو ان کے ہوتے ہیں وہ یہاں پہ بہت کم ہی ہیں، تو وہ کہتے ہیں کہ جی حضرت علی کا پہلا نمبر ہے، باقی صحابہ کا بعد میں نمبر ہے. تفضیلی شیعہ. بعض لوگ جو ہے اسی انداز سے گفتگو کرتے ہیں، بات کیا عقیدہ رکھتے ہیں. خلاصہ یہ ہے کہ وہ 4 خلفاء نہیں مانتے. تو ہمارے جو اہل سنت ہوتے ہیں نا وہ پھر کیا کرتے ہیں جی، تسا 4 9 مرندے، اساں روٹی دی بھی 4 ٹکڑے کر کے کھاندے ہاں جی.
یہ تقابل والی صورت ہوتی ہے، ورنہ شرعی طور پر اس کا کوئی ثبوت نہیں ہے. ٹھیک ہے. اچھا تو 4 ٹکڑے کر کے روٹی. ہاں بڑی اہم بات یاد آ گئی، وہ یہ ہے میں نے نا یہ سارے ہنٹس لکھے ہوئے ہیں، یہ سارے ہنٹس ہیں میرے پاس. میں دیکھتا جا رہا ہوں کیا کیا مسئلہ آپ کے سامنے ذکر کرتا جاؤں. اچھا آپ بیٹھے ہیں کھانا کھاتے وقت آپ کے ہاں کوئی نیا بندہ آ گیا. توجہ سے سنیے گا، بڑی اہم بات ہے، اور یہ معاملہ بڑا عجیب سا ہے، اور سے سنیے گا. آپ کسی کے ہاں دعوت پہ گئے، کھانا کھا رہے ہیں، اچانک نیا بندہ اوپر سے آ گیا، ان نون آدمی، اس کی دعوت بھی نہیں تھی اور ویسے بائی چانس آ گیا اوپر سے. اب وہ جو مہمان ہے، میزبان نہیں، مہمان کا جاننے والا ہے، تو اس نے کہا او بھائیو آ بنو سیٹ تھی بیٹا، سیٹ جگہ بنا کے نئے آنے والے بندے کو بیٹھا رہا ہے، نئے بندے کو دے رہا ہے کھانا. یاد رکھیے گا شرعاً ناجائز ہے، بالکل ناجائز ہے. آپ میزبان کے مہمان ہیں، آپ میزبان کے مہمان ہیں، اور میزبان کی جو چیز آپ پر حلال ہے نا، وہ اتنی حلال ہے جتنی آپ نے خود استعمال کرنی ہے بس. اس کے علاوہ آپ اس کو آگے کسی کو دیں یا کسی کو بار بیچے، یہ چیزیں بالکل ناجائز ہیں. بندے نو گھیو دا گھڑا نہیں بننا چاہیے، لوجاں دے گھر با کے. سمجھ آئی نہیں گل نہیں؟ ہاں، لوجاں دے گھر با کے گھیو دا گھڑا نہیں بننا. اگر سخاوت دکھلانی ہے تو اپنے دسترخوان پہ لوگوں کو بلا کے کھلاؤ، وہ سخاوت ہوتی ہے. دوسروں کے دسترخوان پر بیٹھ کر آپ دوسرے کو بلائیں گے، حتیٰ کہ علماء نے لکھا ہے، یاد رکھیے گا آپ کسی کے گھر دعوت میں کھانا کھا رہے ہیں، کھانا کھاتے ہوئے اس میزبان کی بلی یا کتا، گھر کا پالتو جانور، وہ اس کا سامنے آ گیا. آپ نے ایسے ہڈی اٹھائی اور یا بوٹی اٹھائی، روٹی کا ٹکڑا اٹھایا، بلی کو ڈال دیا، کتے کے آگے بوٹی پھینک دی یا روٹی کا ٹکڑا پھینک دیا. علماء نے فرمایا ناجائز ہے. کون ہوتے ہیں آپ کے دوسرے کے مال میں تصرف کریں؟ آپ کو اس نے دعوت دے کر اس حد تک اجازت دی ہے کہ آپ اس کے گھر میں بیٹھ کے خوب پیٹ بھر کے کھانا کھاؤ، خود استعمال کرو بس. اے نہیں میں نیا آنے والا بندہ ہے، او جی بابا جی ہو، کھاؤ. میزبان اتنا نہیں بول رہا ہوتا جتنا مہمان دوسرے بندے کو بلا رہا ہوتا ہے. یہ بالکل غیر شرعی ہے. اور یقین کیجئے، میں نے پچھلے جمعے بھی کہا، کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو میں اس لیے واضح کرتا ہوں تاکہ آپ کو سمجھ آ جائیں. میں ہر جمعے پہ آتا ہوں، ان کے پاس کھانا کھاتا ہوں، مولانا فضل اللہ صاحب وغیرہ، ان کے پاس کھانا کھاتا ہوں. کتنی دفعہ ایسا ہوا، بے شمار دفعہ ایسا ہوا، نئے بندے اوپر سے آ جاتے ہیں. آج تک 4-4.5 سال میں مجھے کوئی ثابت نہیں کر سکتا کہ آنے والا بندہ چاہے میرا دوست ہی کیوں نہ ہو، میں اس کو کہوں آ یار نوالا تو لگا لے. نہیں، بالکل نہیں. وہ بیٹھ جاتا ہے. اگر میزبان اسے کہتے ہیں بھائی کھا، اور وہ کھاتا ہے یا نہیں کھاتا، وہ ان کا پرسنل معاملہ ہے. جب میں دیکھتا ہوں کہ اس نے میزبانوں کے کہنے پر کھانا شروع کر دیا، پھر میں اگلی وضاحت کر دیتا ہوں، یار ناراض نہ ہو، میں شرعی طور تے مینوں جائز نہیں تینوں آکھنا، تا میں تینوں نہیں آکھنا. ٹھیک ہے؟ تو بات یہ بھئی یہ چیزیں ہمیں سمجھنی ہوگی، ہاں اس پر عمل کرنا ہوگا. تو آپ کسی کے دسترخوان پر بیٹھے ہیں تو وہاں آپ سخاوت کا مظاہرہ قطعاً نہ کریں، خود کھائیں جتنا آپ کے نصیب میں ہے. کھانے کے بعد جو کچھ بچا ہے وہ اپنے میزبان کے حوالے کر کے آپ وہاں سے رخصت ہو جائیں. گھر سمجھ آئیے، کہیں دے گھر با کے کہنو کھیسو تو نہیں ہونا، نہ کھیسو نا. ہاں، جو بھی مسائل میں عرض کر رہا ہوں، جو بھی آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں، ریکارڈنگ ہو رہی ہے، آپ کو یاد رہیں یہ مسائل پوچھیے علماء سے. اور اگر بھول جائیں، ریکارڈنگ ہماری سوشل میڈیاز پر آتی رہتے ہیں، ان سے آپ دوبارہ سن کر ان علماء سے پوچھئے گا. ٹھیک ہے؟ آپ کو انشاءاللہ، مجھے اللہ سے امید ہے کہ ہمارے علماء، مشائخ، مفتیان میری تائید میں ہی جواب دیں گے، کیونکہ میں کچی پکی روٹی کی بات نہیں کر رہا، میں ساری الحمدللہ شریعت کی باتیں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں، پوری کوشش کے ساتھ، پورے وثوق کے ساتھ. جن باتوں کا مجھے یقین ہے میں وہی باتیں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں. بات سمجھ آئیے آپ کو؟ تو کہیں دے گھر بن کے تے مہمان میزبان کہنو دعوت دے سکتا ہے دوسرے نو؟ دے سکتا ہے؟ نہیں دے سکتا نا. مہمان کسی دوسرے کو دعوت نہیں دے سکتا. میزبان اگر کہے تو وہ ٹھیک ہے، کہے تو پھر بیٹھ جاؤ، جگہ بھی دو اسے. اچھا ایک اور گل بھی تو انہوں دسا، یہ بھی بڑی پیش آنے والی بات ہے. وہ کیا ہے؟ مثلا دسترخوان لگا پڑا ہے، ساتھ دوسرا دسترخوان لگا پڑا ہے. عموماً یہ شادیوں پر، ولیمے پر ایسا ہوتا ہے بعض دفعہ. تو کیا ہوتا ہے، سالن کا بڑا برتن ہے، ڈونگا ہے یا ڈش ہے، جو بھی چیز ہے،
اس میں سے نہ اٹھا کے اسا جی تساں گنو جی فلاں گنو، اس کو بھی علماء نے پسند نہیں کیا۔ آپ اپنی پسند کی چیز کھائیں۔ ہاں میزبان اگر دے، میزبان بیٹھا ہے صاحب اور وہ مثال کے طور پر میں حاجی صاحب کے گھر مہمان بن کے گیا ہوں، یہ میزبان ہے، اب یہ اگر مجھے کوئی چیز اٹھا کر ڈونگے میں سے ڈش میں سے دے دیتے ہیں، اسا جی گنو جی، محبت کرتے ہیں تو ٹھیک ہے۔ تیسرا بندہ مجھے اپنی ڈونگے سے اٹھا کے بھر بھر کے مجھے دے رہا ہو، یہ صحیح نہیں ہے، اس سے بچنا ضروری ہے۔ آپ اپنا کھائیں۔ اور ایک اور بات بھی بتاؤں، وہ آداب میں سے ہے، وہ کیا ہے، آپ مہمان کے سامنے آپ کھانا رکھیں، ٹھیک ہے، اور اس کی مرضی پر چھوڑ دیں۔ اب اس کی کتنی حاجت ہے، کتنی ضرورت ہے، وہ خود ڈالے گا۔ ہاں آپ اسے بار بار کہیں بھائی شرم نہ کر، سکون نال کھا، آرام نال کھا، رج کے کھا، یہ کہتے رہیں، لیکن آپ ایک بوٹی ڈالیں پھر ڈالیں، وہ بیچارہ پہلے رجا ہوا ہے، اس کے اوپر مصیبت بن جائے۔ نہیں بھائی، کیوں؟ آپ اسے تاکید کریں، کہیں صحیح، لیکن بھر بھر کے دیتے نہ جائیں کہ اگلے بیچارے پر بوجھ بن جائے۔ اس لیے اس بات کا بھی لحاظ رکھا جائے۔ پہلے سمجھ آنی ہے پئی ہے نا؟ سمجھ آ رہی ہے باتیں نا؟ یہ سارے معاشرے کی کمزوریاں ہیں نا۔ ہاں اس کے بعد جو ہے دائیں ہاتھ سے کھانا، یہ میں نے آپ کو پچھلے ہفتے بتا دیا تھا، یاد ہوگا آپ کو۔ دائیں ہاتھ سے کھانا ہی سنت ہے، اور بائیں ہاتھ سے کھانے کے لیے میں نے آپ کو مشکات شریف کی حدیثیں سنائی تھی، ٹھیک ہے۔ بائیں ہاتھ سے کھانا شیطان کا کھانا ہے، ٹھیک ہے، بالکل بائیں ہاتھ سے کھبے ہاتھ نال نہیں کھانا چاہیے۔ بچوں کو بھی عادت ڈلوائیں، خود بھی اس کی عادت ڈالیں، الٹے ہاتھ نال بالکل نہیں کھانا، سجے ہاتھ نال کھانا ہے، ٹھیک ہے، اس کا خوب لحاظ رکھیے گا۔ ہاں البتہ ایسے ہے بائیں ہاتھ سے مدد لی جا سکتی ہے۔ صحابی فرماتے ہیں اللہ کے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے روٹی کا نوالا توڑا اور دوسرے ہاتھ میں سرکہ تھا، سرکہ اس کے اوپر ایسے ڈالا، پھر اللہ کے نبی نے تناول فرمایا۔ غور سے سنیے گا، سرکہ اس نوالے پہ ڈالا، آپ نے ایسے تناول فرمایا۔ اب یہ بائیں ہاتھ سے سپورٹ لے رہے ہیں، تو میں نے آپ کو بتایا نا سجے ہاتھ نال کھانا کھاونا ہے، لیکن کھبے ہاتھ نال کوئی سپورٹ ہے۔ مثال کے طور پر آپ نے جو ہے کوئی چیز بھی ہے ادھر اٹھائی ہے اور ادھر سے اس کے اوپر وہ ڈال لیا۔ میں مثال لینا، بوٹی اٹھائی، ساتھ کیچپ پڑا ہوا تھا، آج کے دور سے صاحب بات کرتے ہیں، تو آپ نے کیچپ ہلکا سے اس کے اوپر ایسے ڈال دیا، جائز ہے، لیکن صرف بائیں ہاتھ سے کھانا یہ بالکل شیطان کی عادت ہے، اس سے بچنا چاہیے۔ ٹھیک ہو گیا؟ اس کے بعد ایک اور بھی بات سمجھیے گا، آپ کہیں پر بھی دعوت میں جاتے ہیں تو یہ عموماً ہماری عرف میں بھی اس بات کو بڑا غلط سمجھا جاتا ہے، او جی پلیٹاں بھر باؤ جی، ہے پلیٹیں بھر کے پھر پہلے نا وہ ہوتا ہے بندے کو ہوس، تو پلیٹیں بھر کے آگے رکھ دی ہیں، اب آدھی پلیٹ کھائی آدھی ضائع ہو رہی ہے۔ تو یاد رکھیے گا ایسا کرنا بھی ناجائز ہے، ایسا کرنا بھی ناجائز ہے۔ آپ اپنی بقدر ضرورت تھوڑا سا ڈالیں، اس کو کھائیں، پھر ضرورت پڑے اور ڈال لیں، پھر ضرورت پڑے اور ڈال لیں، منع نہیں، لیکن ایسا نہیں ہے کہ آپ دوسروں کا کھانا ضائع کریں۔ ایک عالم نے بڑی پتے کی بات کی ہے، اس نے کہا کھانا کھانے سے رزق کم نہیں ہوتا، کھانا ضائع کرنے سے رزق کم ہوتا ہے، ضائع کرنے سے رزق کم ہوتا ہے۔ اللہ کے پاک پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ایک دفعہ اپنے گھر میں تشریف لائے تو روٹی کا ٹکڑا پڑا ہوا تھا زمین پر، چھوٹا سا ٹکڑا روٹی کا، تو اللہ کے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ ٹکڑا اٹھایا اور فرمایا عائشہ اس کی قدر کیا کر، جب یہ روٹ جاتا ہے تو پھر واپس نہیں آیا کرتا۔ ہاں اسی لیے دسترخوان کا اہتمام کرنا سنت ہے، تاکہ آپ کا کھانے کے ذرات نیچے نہ گریں۔ پھر ہم رونا روتے رہتے ہیں جی غریب ہو گئے ہیں جی، پوری نہیں پڑتی جی، یہ نہیں ہوتا۔ اس کی مین بیسک وجوہات یہی ہیں، آپ دسترخوان بچھائیں، دسترخوان نہیں ہے کوئی کپڑا اٹھا لے، سر گھر میں سینکڑوں کپڑے پڑے ہیں آپ کے، کپڑا اٹھا لیں، کھانا کھائیں، کپڑا اکٹھا کر کے سائڈ پر جھٹک دے، اسے جھاڑ دیں، یہ طریقہ کار ہونا چاہیے۔ بہرحال خلاصہ یہ ہے کہ کھانا بقدر ضرورت برتن میں ڈالا جائے جتنا آپ استعمال کرتے ہیں، اس کے بعد جو ہے بار بار ڈالا جائے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اس کے بعد کھانا کھاتے وقت آپ نے کھانا کھایا، کھانا کھاتے وقت بعض لوگ کہتے ہیں جی گلا نہیں کرنی چاہیے، بعض لوگ کہتے ہیں باتیں کرنی چاہیے۔ بات سمجھیں، یہ ہمارے ہاں دونوں چیزیں پائی جاتی ہیں نا، کچھ لوگ آتے ہیں گلا نہیں کرنی چاہیے، کچھ لوگ آتے ہیں کھانا کھاتے وقت گلا کرو۔ تو یاد رکھیے گا فقہا نے یہ بات لکھی ہے
کہ یہ جو آگ پرست ہوتے ہیں نا، آگ پرست مجوسی لوگ جو آگ کی پوجا کرتے ہیں، ان کے ہاں جو روزہ ہوتا ہے، مسئلے کو سمجھیں ذرا غور سے، ان کے ہاں جو روزہ ہوتا ہے نا، وہ کھانے پینے کا روزہ نہیں ہوتا، ان کے ہاں روزہ ہوتا ہے بات نہ کرنے کا، گفتگو نہ کرنے کا، ان کے ہاں روزہ ہوتا ہے۔ لہذا ان کی وجہ ان کے ہاں یہ ذہنیت پائی جاتی ہے بھائی کھادی رکھو تو ابھرو نہیں تو آنا روزہ نہیں توڑتا۔ تو اب ان کی مشابہت میں ہمارے مسلمان بھی کہتے ہیں بھائی بولو، جو ہے نہیں بولنا چاہیے، بالکل چپ رہنا چاہیے، بالکل غلط ہے، ایسا کوئی منع نہیں ہے۔ آپ کھانا کھائیں اور کھانا کھاتے ہوئے فضول بکواس سے بچ کر جائز گفتگو کرنا بالکل جائز ہے۔ نہیں بے معاذ اللہ گنیاں تے بےہودہ گلے پہ کر دیو، اللہ دے رزق بھی کھانے پہ ہو نا، وہ نہیں، وہ تو بالکل کوئی پسند نہیں کرتا نا، شریعت کیسے پسند کرے؟ ہاں جائز باتیں، اچھی علماء کی باتیں، قرآن و حدیث کی باتیں، دین کی باتیں، کوئی اور مباح باتیں کرنا بالکل جائز ہے، ٹھیک ہے۔ لیکن خاموش رہنا اس نیت سے بھئی کھانے کے اندر خاموش رہنا ہی ثواب ہے، یہ بالکل غلط ہے۔ کھانے میں گفتگو، ہاں ایک بندے کی ویسے نیچر ہے، فطرت ہے، وہ کم بولتا ہے، یا بندہ گفتگو نہیں کرتا کھانے کے دوران اور اس کو وہ ثواب یا گناہ نہیں سمجھتا تو پھر جائز ہے۔ یہ لازمی نہیں بھی گلاں کرنی ہے، یہ بھی ضروری نہیں ہے نا، بندہ سمجھے بھئی کھانا کھا جائے تو گلاں تو شروع ہو جاؤ، نہیں، بلکہ اگر آپ کی نیچر ایسی ہے، فطرت ایسی ہے کہ آپ کھانا کھاتے وقت گفتگو نہیں کرتے، روٹین میں اس کو آپ نہ ثواب سمجھتے ہیں نہ گناہ سمجھتے ہیں گفتگو نہ کرنے کو، تو پھر ٹھیک ہے، کوئی حرج نہیں۔ لیکن اگر آپ اس کو کہیں گے کہ نہیں یہ گلاں کرنی ہے گناہ ہے جی، پھر یہ غلط ہو جائے گا، یا باتیں کرنا ثواب ہے جی، پھر بھی نہ جائے، اس کو آپ بالکل نارمل سمجھیے گا۔ شریعت میں اس قسم کا کوئی اہتمام نہیں ہے، کھانا کھاتے ہوئے باتیں کی جا سکتی ہیں، بالکل شریعت میں منع نہیں ہے اس سے۔ گلا سمجھ آنی بیان ہے؟ تو سب بہت سے پریشان بھائی یار سر نہیں پہ لینا، اور بھائی سر نہ سوچ سنا کرو، مقصود حاصل کیا کرو۔ سر لگانے میں کوئی میرا بل آ جائے گا، لیکن وہ سر نال تھوڑا ٹائم زیادہ لگتا ہے، میں آتا زیادہ سے زیادہ کر تھوڑے تک پہنچا لوا، ٹھیک ہے؟ ٹائم بھی اوپر ہو گیا قریب۔ ایک اور چیز ہمارے یہاں پائی جاتی ہے کھانے کے حوالے سے، وہ یہ ہے کہ جب مدینہ طیبہ سے کھجور وغیرہ آتی ہے، مدینہ طیبہ سے کھجور وغیرہ آتی ہے، تو ہم ان کی گٹھلیوں کا ادب کا لحاظ رکھتے ہوئے نیچے نہیں ڈالتے، ٹھیک ہے؟ تو فقہا نے لکھا ہے ایسا شریعت میں کوئی اہتمام کی ضرورت نہیں ہے، چاہے وہ کون سی بھی کھجور ہو، عجوہ ہو یا کوئی بھی ہو، تو آپ اس کی گٹھلی کو پھینک سکتے ہیں، کیونکہ جس وقت بھی کوئی چیز آپ کے استعمال سے باہر ہو گئی پھر ختم ہو گئی بس، لہذا آپ اس کو پھینک سکتے ہیں، اس میں کوئی منع نہیں ہے، ٹھیک ہو گیا جی؟ کھانا کھانے کے بعد برتن کا صاف کرنا، برتن کا صاف کرنا یہ بڑا ضروری ہے، اس کا اہتمام کریں۔ آپ گھر میں ہوں یا شادی پر ہوں، ولیمے پر ہوں، جہاں پر بھی ہوں، تو آپ کھانا کھانے کے بعد، کھانا کھاتے ہوئے، کھانا کھانے کے بعد آپ اپنے برتن کو بالکل صاف کریں، بڑا یہ سنت عمل ہے، ٹھیک ہے؟ سنت عمل ہے، برتن کو چاٹ لینا چاہیے۔ میں نے آپ کو پہلے تھوڑی دیر بتایا، کھانا کھانے سے کھانا کم نہیں ہوتا، کھانا ضائع کرنے سے کھانا کم ہوتا ہے۔ تو جب جو ذرات بچ گئے، آپ نے اچھی طرح پلیٹ کو یا برتن کو صاف نہیں کیا تو یقیناً وہ دھل کے نالی میں ہی جائے گا نا، تو کھانے کی ناقدری ہوگی۔ میں نے آپ کو بتایا، اللہ کے نبی نے فرمایا عائشہ اس کا قدر کیا کر، جب یہ روٹھ جاتا ہے تو واپس نہیں آتا۔ اس لحاظ سے، اس نیت سے آپ اپنے برتن کو اچھی طرح صاف کیا کریں، چاٹ لیا کریں، چاٹ لینا ہی سنت ہے، ٹھیک ہے؟ اس میں کوئی عیب نہیں ہے، آپ اس کو خشک نوالے سے صاف کر لیں۔ تے کچھ لوگاں یہ گل آکھی ہے، کچھ لوگاں، میں دوبارہ ریپیٹ کر رہا ہوں اس جملے کو، کچھ لوگوں نے یہ بات کہی ہے، جو بندے برتن کو اچھی طرح صاف کرتے ہیں، سمجھ آئی؟ دین کی بات نہیں ہے، یہ دین کی بات نہیں ہے، میں بار بار متوجہ کر رہا ہوں۔ کچھ لوگ یہ گل آکھی ہے، انہوں نے ایکسپیرینس ہے، تجربہ ہے، بھائی برتن کو اچھی طرح صاف کرنے والے کو اللہ اولاد خوبصورت دیتا ہے، سمجھ آئی نہیں؟ یہ رہا برتن صحیح صاف کریندا ہے، اللہ اودی اولاد نو سونا بنیندا ہے، یہ ایکسپیرینس ہے، تجربہ ہے، دین کی بات نہیں ہے، بات سمجھو میری بات، ٹھیک ہے؟ بہرحال اس کے بعد ٹیک لگا کر کھانا کھانا، یہ بھی ہمارے ہاں ایک وبا ہے، بیماری ہے۔ کیا ہے جی؟ چائے پی رہے ہیں ٹیک لگا کے،
ایسے کر کے بیٹھے ہیں، تکیہ ہے یا چارپائی پر سرانا پڑا ہے یا کرسی پر ایسے ٹیک لگا کے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں اس بات کو پسند نہیں کرتا ٹیک لگا کر کھانا کھایا جائے. ٹیک لگائی نہ جائے، بالکل بغیر ٹیک کے بیٹھا جائے. اللہ کے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ ایسے بیٹھے تھے، ٹیک لگا کے کھانا سامنے آیا، آپ شروع کرنے لگے، آپ فوراً سیدھے ہو کے بیٹھ گئے اور آپ نے سر جھکا لیا، ایسے سر جھکا کے فرمایا میں غلام ہوں. نبی کہہ رہا ہے، فرمایا میں غلام ہوں، مجھے کیا لگے کہ میں ٹیک لگا کر کھانے کھاؤں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم بالکل انی لا احب، میں اس بات کو پسند نہیں کرتا، میرے نبی نے فرمایا کہ کھانا ٹیک لگا کر کھایا جائے یا پیا جائے. اس لیے اس بات کا بھی آپ لحاظ رکھیں، بالکل چوکنا ہو کے بیٹھیے گا. 3 صورتیں ہیں بیٹھنے کی، ٹائم قریب لگ گیا، 2-3 منٹ رہ گئے. 3 انداز ہیں بیٹھنے کے. ایک یہ ہے کہ آپ بالکل پاؤں پر ایسے بیٹھیں، اٹھواں جسواں ساری زبان چاہتے ہیں، پاؤں کے اوپر بیٹھنا. میں اور موٹا بندہ تو نہیں با سکتا، پتلا بندہ با سکتا ہے، پتہ نہیں نا. ہاں، موٹا بندہ پاؤں پر اٹھواں اس طرح بیٹھنا اس کے لیے مشکل ہے. بہرحال ایک یہ طریقہ مسنون ہے، اللہ کے نبی خود اس طرح بیٹھے اور کھانا تناول فرمایا، کھجوریں تناول فرمائیں. دوسرا طریقہ یہ ہے کہ آپ جو ہے اپنا دونوں، جس طرح اتحیات میں بیٹھا جاتا ہے تشہد میں، دونوں گھٹنے بچھا کر پاؤں پر بیٹھا جائے، جس طرح بیٹھتے ہیں نماز کے اندر اتحیات میں، اس انداز میں بیٹھنا یہ بھی سنت ہے. اور تیسرا انداز یہ ہے کہ آپ اپنا یہ دایاں گھٹنا کھڑا کریں اور بایاں گھٹنا بچھا کر اس پاؤں کے اوپر بیٹھیں. ٹھیک ہے، یہ 3 طریقے مسنون ہیں جس نال بندہ بیٹھ کے کھانا کھاوے. کہ اگر کوئی بندہ معذور ہے، معذور کا مطلب ہے اس کا پیٹ پھولا ہوا ہے، مجبور ہے، ایسا عذر ہے، وہ اگر کسی بھی انداز سے بیٹھے، چوکڑی لگا کر بیٹھے، جیسے بھی بیٹھے، بہرحال ٹیک نہ لگائے، کم از کم ٹیک نہ لگائے، ٹیک سے ہٹ کر کھانا پینا کیا جائے. سمجھ آ رہی ہے باتوں کی جی؟ ہاں جی. اس کے بعد جو ہے کھڑے ہو کر پانی پینا، کھڑے ہو کر پانی یا چائے پینا یا مشروب پینا یا کوئی بھی لیکوڈ ہے جو آپ کھڑے ہو کر لینا چاہتے ہیں، تو بھائیو یاد رکھیے گا سنت کے مطابق نہیں ہے. یہ اس کو سنت کے خلاف ہی کہا گیا ہے. بیٹھ کر ہی پانی یا لیکوڈ جو بھی ہے وہ پیا جائے. ہاں، بعض دفعہ ایسا عذر ہوتا ہے کہ آپ جہاں کھڑے ہیں پانی پینا چاہ رہے ہیں، لیکوڈ پینا چاہ رہے ہیں، وہاں پر ایسی جگہ ہی نہیں ہے بیٹھنے کے، نیچے کیچڑ ہے، آپ نہیں بیٹھ سکتے، یا رش والی جگہ آپ بیٹھتے ہیں تو لوگ اوپر سے گزریں گے، ٹانگیں لگیں گی، ایسا کوئی ایشو ہے. ٹھیک ہے، تو ایسی صورت میں آپ کھڑے ہو کر بھی پئیں گے تو ناجائز نہیں ہے. لیکن اگر آپ کے پاس جگہ ہے اور آپ جگہ یعنی بیٹھنے کا انتظام ہے تو آپ کوشش کریں، سنت یہی ہے کہ بیٹھ کے پیا جائے. ٹھیک ہے. پھر سوال پیدا ہو جائے گا بھئی کسی کے گھر مبارک دینے جاتے ہیں، جی جناب تو عمرے تو آئے ہو، آج کل حج سے انشاءاللہ واپس آ رہے ہیں حجاج کرام، اللہ ان کو خیریت سے پہنچائے. تو حجاج کی، حاجیوں کی آپ مبارک پہ جاتے ہیں، وہاں جا کر زمزم بندہ سوال فوراً ذہن میں آتا ہے، استاد جی کھلو کے پیونا ہے کہ با کے پیونا ہے، آندہ نا سوال دینے ہے، او جی وہ تو قبلے والے پاسے رخ کرنا ہے یا نہیں کرنا. تو یاد رکھیے گا زمزم کا جو پانی ہے اس کا حرم کے اندر بات سمجھیے گا، حرم کے اندر جہاں بیت اللہ سامنے ہے وہاں پر کھڑے ہو کر پینا سنت ہے. اس کے علاوہ حرم سے باہر آپ بیٹھ کر بھی پئیں، کوئی منع نہیں ہے. اہتمام نہیں کرنا چاہیے، جان بوجھ کر بھی بیٹھے ہو تو اٹھی کلو وہ جی تجلاتے ہو منہ کرو، کوئی اہتمام کی ضرورت نہیں ہے. سمجھے؟ حرم کے اندر آپ ہیں اور بیت اللہ شریف سامنے ہے اور آپ نے طواف کیا یا آپ نے ویسے نماز کے بعد پانی پیا، پہلے پیا، جب بھی پیا، تو آپ پانی پیتے ہوئے گلاس بھریے گا اور بیت اللہ شریف کو دیکھیں، بیت اللہ آپ کے سامنے ہو اور آپ بیت اللہ کو دیکھتے ہوئے پانی پئیں، یہ سنت عمل ہے. ٹھیک ہے. کہ کھجورا انہیں با کے کھویں دیں، پتہ ہے نا تو ہاں. 2 ہو گئے مسئلے بہت سارے، میرے خیال موضوع نے تھی مکمل کرا انشاءاللہ. ٹھیک ہے. زندگی رہی تو اگلی ملاقات جب ہوگی اس میں پھر نیا موضوع شروع کریں گے. کھانے پینے کے حوالے سے بہت ساری باتیں ہیں، بہرحال خلاصہ یہ ہے، چند باتیں مین میں نے آپ کے سامنے رکھ دی ہیں. جس ساتھی کے ذہن میں کوئی سوال ہو تو میرا واٹس ایپ نمبر ہے، کسی سے بھی لے لیں، آپ میسج چھوڑ دیا کریں، انشاءاللہ کوشش کروں گا آپ کو جب بھی موقع فرصت ملی آپ کو رپلائی کر دیا کروں گا. ٹھیک ہو گیا جی. اللہ سے دعا ہے اللہ ہمیں شریعت پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے.